بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں فقہ میں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہمارے فقہ کے امام ہیں اور ان کے استنباط پر ہم تمام اہل سنت و جماعت عمل کرتے ہیں۔ وہ ہمارا امام بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ دنیا اگر چل کر کے ان کے پاس آتی نا، تب بھی اس کو وہ کبھی قبول نہیں فرماتے تھے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت سیدنا بشر بن ولید کہتے ہیں کہ خلیفہ ابو جعفر، خلیفہ جو تھا وقت کا خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف قاصد بھیجا اور عہدۂ قضا کے مطلب قاضی کے منصب پر آپ کو فائز کرنا چاہا۔ عہدۂ قضا آپ کے سپرد کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا کہ نہیں، مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے، مجھے یہ منصب نہیں چاہیے۔ اتنے بڑے امام بھی تھے، ایک فقہ کے امام بھی ہے، جید عالم دین، لیکن آپ نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ ابو جعفر نے قسم کھائی کہ تمہیں یہ کام ضرور کرنا پڑے گا۔ تب آپ یعنی حضرت امام جعفر نے بھی حضرت امام اعظم نے بھی قسم کھائی کہ میں ہرگز نہیں کروں گا، یعنی عہدۂ قضا پر میں بالکل اسے قبول نہیں کروں گا۔ حضرت سیدنا ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ آپ دیکھتے نہیں کہ خلیفہ قسم کھا رہا ہے امام اعظم سے؟ انہوں نے کہا کہ حضور آپ دیکھ نہیں رہے کہ خلیفہ قسم کھا رہا ہے؟ قسم کھا رہا ہے تو مطلب وہ باضد ہے۔ آپ نے فرمایا خلیفہ اپنی قسم کا کفارہ دینے پر مجھ سے زیادہ قادر ہے، یعنی وہ صاحب دولت ہے، وہ قسم کھایا ہے تو کفارہ وہ ادا کر سکتا ہے۔ چنانچہ خلیفہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ جب خلیفہ وقت نے یہ دیکھا، ابو جعفر منصور نے دیکھا کہ نہیں، امام اعظم جو ہے وہ منصب قضا کو قبول نہیں کر رہے ہیں، عہدۂ قضا کو اب قبول نہیں کر رہے ہیں، تو اس نے جو ہے آپ کو قید کروا دیا۔ اب بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو کوڑے بھی لگوائے، تقریباً 100 کوڑے لگوایا گیا، اور اسی قید خانے ہی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہوا۔ اتنے بڑے امام تھے لیکن دنیا کو قبول نہیں فرمایا، دنیا کی طرف رغبت نہیں کی۔ اتنا بڑا منصب مل رہا ہے، ان کا جاہ و جلال رہے گا، لوگ ان کا ادب بھی کریں گے، ڈریں گے وغیرہ، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ اسی طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علمی مقام تھا، جو آپ کا علمی مقام ہے، وہ بھی بہت ہی بلند اور عرفہ و اعلیٰ ہے۔ سیدنا، یہاں پہ اس سے پہلے میں ایک چیز اور عرض کروں کہ سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا تذکرہ ہوا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس شخص کی بات کرتے ہو جس کے سامنے ساری دنیا پیش کی گئی پھر بھی اس نے ٹھکرا دی؟ کیا مقام تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کا علمی مقام جو تھا، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اخروی اور دینی معاملات کا علم، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی معرفت الہی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شدید خوف الہی اور دنیا سے بے رغبتی پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، میں نے تمہارے اس کوفی امام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف الہی عز و جل کے پیکر ہیں۔ حضرت سیدنا شریک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خاموش اور ہمیشہ متفکر رہتے اور لوگوں سے بہت ہی کم بات کرتے تھے۔ یعنی جو لوگ پکاتے ہیں نا، پچھلی گفتگو میں آپ نے سنا تھا نا کہ بلا وجہ فضول بات کرنے والا کیا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی علیہ وہ بالکل جو ہے بہت کم ہی لوگوں سے بات فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ آپ کی کم گوئی اس بات کی واضح علامت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطنی علم رکھنے
اور اہم دینی مقاصد میں مصروف رہتے تھے، اور جسے خاموشی اور زہد دیا گیا اسے سارے علم عطا کر دیے گئے۔ یہ صحیح بات ہے، جو آدمی کم بولتا ہے اور خاموش رہتا ہے تو آپ جانتے ہیں متفکر وہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تمام علم عطا فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ خوارج کے کچھ سرگنے، جو خارجی جماعت ہے نا، خارجیوں میں کے کچھ سرگنے لوگ اپنی تلواریں لہراتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تم سے 2 مسئلے پوچھتے ہیں، اگر تم نے جواب دے دیا تو بچ جاؤ گے، ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے معاذ اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی تلواریں میان میں ڈال لو، کیونکہ انہیں دیکھ کر میرا دل مشغول ہو جائے گا، جب میرا دل مشغول ہو جائے گا تو پھر تمہیں جواب کیسے دیں گے؟ وہ کہنے لگے، ہم ان کو کیسے چھپا لے، حالانکہ ہم تمہاری گردن میں ڈال کر بہت زیادہ اجر و ثواب پائیں گے۔ یعنی وہ لوگ مکمل قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، خارجی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چلو جو پوچھنا ہے پوچھو۔ انہوں نے پوچھا، دروازے پر 2 جنازے ہیں، ان میں ایک شرابی ہے، اس کو اچھو سمجھتے ہیں، پانی منہ میں ڈالے اور پانی جب حلق میں یہاں بیچ میں پہنچے تو پھنستا ہے نا پانی، تو پھنس جائے، چھلا ہے نا، وہ پھنس جائے، اسی کو اچھو کہتے ہیں، اور نشے کی حالت میں مر گیا، ٹھیک ہے نا، اس نے شرابی تھا، شراب پی اور شراب کا گھونٹ وہ یہیں گلے میں پھنس گیا اور مر گیا۔ اور دوسرا جنازہ زنا سے حاملہ عورت کا ہے، یعنی اس نے زنا کیا تھا اور وہ حمل رک گیا اور پھر وہ توبہ سے پہلے ہی بچے کی ولادت میں مر گئی۔ تو دونوں کافر مرے یا مسلمان؟ چونکہ زنا کرتے وقت آدمی مسلمان نہیں رہتا ہے نا، ایمان اس کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے نکال کے، اور شرابی کا بھی یہی معاملہ ہے، تو پھر وہ اب مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ان خارجیوں نے یہ پوچھا اور سوچا تھا کہ جب یہ کہیں گے کہ مسلمان ہیں تو پھر ہم مار دیں گے، کیونکہ خارجیوں کا ایک اپنا عقیدہ ہے، وہ کیا میں بتاتا ہوں۔ اب اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو مسلمان کہتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قتل کر دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر استفسار فرمایا، ان سے پوچھا کہ ان کا تعلق کس فرقے سے تھا، وہ جو جنازے ہیں دروازے پر ان کا تعلق کس فرقے سے تھا؟ کیا یہودی تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا عیسائی تھے؟ تو کہنے لگے نہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کیا مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے؟ جواب ملا نہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بت پرست تھے؟ پھر بھی جواب نفی میں پایا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا آخر وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا وہ مسلمان تھے، وہ مسلمان تھے۔ اب وہ لوگ خود ہی کہہ دیے کہ وہ مسلمان تھے، حالانکہ وہ لوگوں نے سوچا تھا کہ اگر یہ مسلمان کہیں گے تو ان کو قتل کر دیں گے، اور کافر کہیں گے تو پھر دلیل مانگیں گے وغیرہ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جواب تو تم نے خود ہی دے دیا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے اعتراف کیا ہے کہ وہ مسلمان تھے، لہٰذا تم کسی مسلمان کو کیسے کافر قرار دے سکتے ہو؟ کسی مسلمان کو کیسے کافر قرار دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے پھر پوچھا کیا وہ جنتی ہیں یا دوزخی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں ان کے متعلق وہی کہوں گا جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے شریر و نافرمان لوگوں کے متعلق اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سورہ ابراہیم کی آیت ہے وہ عرض کیا تھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ عرض کیا تھا تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بے شک وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا نا حضرت ابراہیم سرکار حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے۔ اور وہی کہوں گا جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اپنے نافرمان امتیوں کے متعلق عرض کی تھی۔ وہ کیا تھا؟ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا تھا
تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اور کہا تھا کہ اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا. چنانچہ وہ آپ نے جب یہ جواب دیا تو وہ جو خارجی آئے تھے نا، سرگنا خارجیوں کے، وہ سب کے سب توبہ کیے آپ کے ہاتھ پر، اور سب تائب ہوئے، اور آپ سے پھر معذرت چاہی ان لوگوں نے. یہ مقام ہے سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک علمی مقام عطا فرمایا تھا.